بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپیک آؤٹ چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، انسان کبھی نیند کی حالت میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو بیداری اور جاگنے کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ عرف عام میں اس کو خواب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خلاصۃ التفاسیر میں ہے کہ خواب میں روح جسم سے نکل کر عالم علوی اور عالم سفلی میں سیر کرتی ہے، جو جاگنے میں نہیں دیکھ سکتی وہ دیکھتی ہے۔ اسے حصے روحانی کہنا چاہیے۔ حصے جسمانی صرف حاضر پر حاوی ہو سکتی ہے اور حصے روحانی حاضر و غائب دونوں کا ادراک و احساس کرتی ہے۔ اسی لیے خواب میں ایسے احوال و کیفیات مشاہدے میں آتی ہیں جن سے خود خواب دیکھنے والے کو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ کبھی مسرت انگیز اور کبھی خوفناک تصویریں ذہن میں ابھرتی ہیں اور بیداری کے ساتھ ہی یہ تمام کہانی یکلخت مٹ جاتی ہے۔ قرآن کے متعدد مقامات میں مختلف نوعیتوں سے خواب کا تذکرہ کیا گیا ہے اور احادیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قدر تفصیل بیان فرمائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب کا وجود حق ہے۔ انبیاء کرام کے علاوہ دیگر افراد کا خواب اگرچہ حجت شرعی نہیں، تاہم یہ فیضان الوحیت اور برکات نبوت سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس سے مراد علم نبوت ہے، یعنی رویا صالحہ علم نبوت کے اجزاء اور حصوں میں سے ایک جزو ہے۔ واضح ہے کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم نفس کا خیال ہے، یعنی انسان دن بھر جن امور میں مشغول رہتا ہے اور اس کے دل و دماغ پر جو باتیں چھائی رہتی ہیں وہی رات میں بصورت خواب مشکل ہو کر نظر آتی ہیں۔ مثلا ایک شخص اپنے پیشہ و روزگار میں مصروف رہتا ہے اور اس کا ذہن و خیال انہی باتوں کی فکر اور ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے جو اس کے پیشہ و روزگار سے متعلق ہیں، تو خواب میں اس کو وہی چیزیں نظر آئیں گی۔ غرض کے عالم بیداری میں جس شخص کے ذہن و خیال پر جو چیز زیادہ چھائی رہتی ہے وہی اس کو خواب میں نظر آتی ہے۔ اس طرح کے خواب کا کوئی اعتبار نہیں۔ دوسری قسم ڈراؤنا خواب ہے۔ یہ خواب اصل میں شیطانی اثرات کا پرتو ہوتا ہے۔ شیطان چونکہ ازل سے بنی آدم کا دشمن ہے اور وہ جس طرح عالم بیداری میں انسان کو گمراہ کرنے اور پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح نیند کی حالت میں بھی وہ انسان کو چین نہیں لینے دیتا۔ چنانچہ وہ انسان کو خواب میں پریشان کرنے اور ڈرانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے۔ کبھی تو وہ کسی ڈراؤنی شکل و صورت میں نظر آتا ہے جس سے خواب دیکھنے والا انتہائی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ کبھی اس طرح کے خواب دکھلاتا ہے جس میں سونے والے کو اپنی زندگی جاتی نظر آتی ہے۔ تو دوستو، یہ مختلف قسم کے خواب سب کو آتے رہتے ہیں، لیکن دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اگر آپ نے ویڈیو میں نمک دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ سو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ یہ آپ جان سکیں، کیونکہ خواب تو سب کو آتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی اگر خواب میں نمک دیکھا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سپیک آؤٹ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری اسلامی، معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اس کے علاوہ دوستو میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ نے کبھی خواب میں نمک دیکھا ہے، اور اگر دیکھا ہے کسی سے تعبیر پوچھی ہے، کیا تعبیر کسی سے اس طرح پوچھنی چاہیے یا نہیں، وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے خواب کے حوالے سے کچھ ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے خواب میں نمک دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ دوستو جیسا کہ میں نے بتایا کہ خواب کی 3 اقسام ہوتی ہیں، تو خواب کی تیسری قسم وہ ہے جس کو من جانب اللہ بشارت کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے خواب میں بشارت دیتا ہے اور اس کے قلب کے آئینے میں بطور اشارات و علامات ان چیزوں کو مشکل کر کے دکھاتا ہے جو آئندہ وقوع پذیر ہونے والی ہوتی ہیں یا جن کا تعلق مومن کی روحانی و قلبی بالیدگی و طمانینت سے ہوتا ہے۔ وہ بندہ خوش اور طلب حق میں تر و تازگی محسوس کرے اور اللہ تعالیٰ سے حسن اعتقاد اور امید آوری رکھے۔ خواب کی یہی وہ قسم ہے جو لائق اعتبار اور قابل تعبیر ہے اور جس کی فضیلت و تعریف حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت اور خوشخبری ہوتی ہے کہ وہ بندہ خوش ہو اور اس کا وہ خواب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے حسن سلوک اور امید آوری کا باعث اور شکر الہی میں اضافے کا موجب بنے۔ اور برا خواب شیطانی اثرات کا عکاس ہوتا ہے، یعنی برے خواب سے انسان فطری طور پر پریشان اور غمگین ہو جاتا ہے جس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دی ہے
کہ جو شخص برا اور ناپسندیدہ خواب دیکھے اس کو چاہیے کہ بائیں طرف 3 بار تھتکار دے اور 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور اپنی اس کروٹ کو تبدیل کر دے جس پر وہ خواب دیکھنے کے وقت سو رہا تھا۔ بحوالہ مشکوات شریف۔ دوستو، حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں نمک، نقد، درہم اور نیک کام ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے نمک ملا ہوا فربا گوشت کھایا ہے تو نعمت اور روزی پر دلیل ہے اور میراث پائے گا، اور اگر نمک ملا ہوا لاغر گوشت کھایا ہے دلیل ہے کہ اس کو نقصان پہنچے گا، اور جس قدر زیادہ شر ہوگا، زیادہ لاغر ہوگا تو زیادہ نقصان پر دلیل ہے۔ اور خواب میں بھنا ہوا گوشت کھانا غیبت پر دلیل ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر دیکھے کہ اس نے بھنا ہوا اور لاغر گوشت کھایا ہے دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ کے لوگوں سے نقصان پہنچے گا، اور اگر دبلے اونٹ کا گوشت کھایا ہے دلیل ہے کہ کسی بڑے آدمی سے نقصان پائے گا، اور اگر نمک ملا ہوا گوشت جنگلی دبلے چوپایوں کا ہے دلیل ہے کہ جنگلی لوگوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ حاصل یہ ہے کہ لاغر گوشت میں منفعت نہیں ہے۔ اگر خواب میں نمک دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری دولت، روپیہ، پیسہ آپ کے پاس آنے والا ہے، آپ کے دن پھرنے والے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے گوشت کی وہ شکل جو جاگتے ہوئے انسان کبھی دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، مثلا کمزور، لاغر اور ایسا گوشت جس کو آپ کھانا پسند نہ کریں، اس کو آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے کھایا ہے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو عنقریب کوئی بڑا نقصان پہنچنے والا ہے، آپ بہت زیادہ پریشانی میں گھرنے والے ہیں، کوئی مصیبت آپ پر آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کوئی خواب نہ دکھائے۔ اور دوسری اور بہت اہم بات دوستو آپ سے یہ یہاں شیئر کرنی ہے کہ اگر آپ کبھی خواب دیکھتے ہیں تو کسی ایرے غیرے کو نہیں بتائیں، کسی قابل اعتماد آدمی کو بتائیں جو تعبیر کے بارے میں جانتا بھی ہو، کیونکہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بلا وجہ سنی سنائی باتوں پہ اپنی طرف سے کوئی بھی تعبیر بتا دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے تو اس خواب کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچنا ہو، لیکن اس کے تعبیر بتانے کے بعد آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے، تو بہتر ہے کہ خواب کی تعبیر جاننے والے کو ہی خواب بتائیں، ورنہ کسی سے ایسے خواب کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے اور اللہ رب العزت کے حضور سربسجود ہو جائیے کہ اے اللہ ہماری یہ زندگی بھی آسان کر دے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما، آمین ثم آمین۔ دوستو، ایک اللہ والے ہیں، انہوں نے اچھے اور بہتر خواب کے بارے میں 9 صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، جنت یا جہنم کو خواب میں دیکھنا، نیک بندوں اور انبیاء کرام علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا، مقامات متبرکہ جیسے بیت اللہ کو خواب میں دیکھنا، آئندہ پیش آنے والے واقعات کو خواب میں دیکھنا، پھر وہ واقعہ ویسا ہی رونما ہو جیسا اس نے دیکھا ہے۔ مثلا دیکھا کہ ایک حاملہ کو لڑکا پیدا ہوا ہے، پھر واقعی لڑکا پیدا ہوا ہے، یا اس نے دیکھا کہ اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے۔ کوئی ایسا خواب دیکھنا جو کوتاہی پر آگاہ کرے، مثلا خواب دیکھنا کہ کتا اس کو کاٹ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ غسیلہ ہے، اپنا غصہ کم کرے۔ انوار اور ستھرے کھانوں کو خواب میں دیکھنا، مثلا دودھ، شہد اور گھی کا پینا، ملائکہ کو خواب میں دیکھنا، یہ 9 قسم کے بہترین خواب ہیں۔ اگر یہ خواب کسی کو آتے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کو عنقریب کوئی خوشخبری ملنے والی ہے۔ لیکن دوستو، ایک اور سوال ہمارے ذہنوں میں گردش کرتا ہے کہ آخر رات کے کس پہر کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کو اگر رات کے پہلے پہر میں خواب آتا ہے تو کیا وہ سچا ہے، یا رات کے آخری پہر میں خواب آتا ہے تو وہ سچا ہے؟ اس حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی رات کے آخری حصے کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے، کیونکہ پچھلا پہر عام طور پر دل و دماغ کے سکون کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت نہ صرف یہ کہ خاطر جمی حاصل رہتی ہے، بلکہ وہ نزول ملائکہ، سعادت اور قبولیت دعا کا بھی وقت ہے۔ اس لیے اس وقت کا دیکھا ہوا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ تاہم کسی خواب کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خواب سچا ہے اور اس کا وقوع ہونا یقینی ہے، اسی لیے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے محض ایک رہنمائی ہوتی ہے کہ کوئی حجت شرعی نہیں۔ خواب میں دیکھی ہوئی چیز جب واقع ہو جائے تو اس کے متعلق یقین ہو جائے گا کہ خواب سچا تھا، لیکن یاد رہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ خواب سچا اور صحیح ہوگا۔
اس میں جھوٹ یا دھوکے کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے در حقیقت مجھ کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ بحوالہ مشکوات شریف۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور دوستو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ نے کبھی خواب میں نمک دیکھا ہے۔ اس حوالے سے مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔